الأنبياء والمرسلين وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سرتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما یہ جو ذریعہ بن کر ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و اطاعت کے تابع کیا۔ الحمدللہ اس کا شکر، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کے احسان، اس کے انعام کے اس کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ حسب معمول اتوار کے دن ہم اس تربیتی نشست میں حاضر ہیں جس میں ہم نے عامر صاحب کی زبانی حضرت شاہ کے خوبصورت فرمودات سنے کہ برا ماسٹر صاحب نے اپنی خوبصورت حاضری لگائی، قاری صاحب نے خوبصورت بیان کیا حسب معمول، واجہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز پہ حضرت شاہ کے فرمودات پہ گفتگو فرمائی، شعیب صاحب نے اپنی حاضری لگائی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ شکر اس کا الحمدللہ آج 5 فروری کی ہے، 13 رجب کی ہے۔ رات کو اللہ نے بڑا کرم کیا، بے پناہ احسان، جتنا اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اس کے فضل سے، اس کے کرم سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا یوم مبارک شروع ہوا اور قبلہ صاحب نے اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ محفل کو جو صبح سے سجی ہوئی تھی حاضری سے حضوری میں لے گئے۔ جیسے سب نے دعائیں کی، سب دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کی 4 جانب سے حفاظت بھی فرمائے، انہیں اپنے اسی کرم میں رکھتے ہوئے اپنے حبیب علیہ السلام کے نالائق پاک کے صدقے سے اپنے اس مشن میں زیادہ سے زیادہ کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے، نظر سے، حسد سے، شر سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس کے کرم سے ہی یہ لمحات نصیب ہوتے ہیں، یہ محافل نصیب ہوتی ہیں۔ اور ان محافل کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی جب ان محافل کا اجر پالے گا، اللہ کے ذکر کی محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ اکٹھی ہوئی محفل، اولیاء، صحابہ کرام، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی محبت پہ بیٹھ کے اس کی یاد، اس کی محبت میں اپنے دل کو کے غم کو اتارنے کی محفل، اپنے آپ کو نفس کے چنگل سے نکالنے کی محفل، بلکہ ہر وہ محفل جس سے بیٹھ کے آپ کو فکر آخرت حاصل ہو، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہو، اور آپ اس راستے کی طرف دل میں تمنا پیدا ہو جائے کہ کاش میں اس محفل کے صدقے کچھ آگے نکل سکوں۔ ان محفل میں جنتی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے
اس کے پاس سب کچھ ہوگا، ان محفل کے صدقے سے وہ اسے بتا بھی دیا جائے گا کہ یہ وجہ، یہ وجہ، یہ وجہ، اس وجہ سے تیرے لیے یہ انعام ہے، یہ اجر ہے۔ کاش ہم بس سمجھ سکیں اس کو۔ دنیا کے پلک جھپکنے میں گزر جانے والی زندگی کے لیے تو ہمیں کوئی کچھ دکھائے کہ یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ گھر ہوگا، یہ مکان ہوگا، یہ گاڑی ہوگی، یہ بڈھی ہوگی، یہ بڈھا ہوگا، تو ہم پاگلوں کی طرف بھاگتے ہیں اس کے پیچھے، حالانکہ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آج نہیں تو کل چلے جانا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور یہ بھی پتا ہے کہ جدھر جانا ہے وہ ہمیشہ کی بقا ہے، غائبی زندگی ہے، ہمیشہ ادھر ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن کیونکہ دنیا ہے، نفس ہے، اس دنیا کی کشش، ہم دنیا کے سودے تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اگر ملے گا تو اس کے لیے میں پاگلوں کی طرح مجنون بھی بن جاؤں گا، یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، دنیا کی محبت میں ساری حدیں پار کر جاؤں گا۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کیا کچھ کر دیا جاتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، کوئی جیل میں چلا جاتا ہے کچھ، لیکن کتنی چھوٹی سی یہ زندگی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کب کس وقت موت آ جائے۔ لیکن اس کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ہم اپنے اندر جانتے ہیں کہ دنیا کے حوالے سے ہمیں پتہ ہوگا اس سے جیب ملے گا تو کیا نہیں کر لیتے آپ۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے آگے سے۔ ادھر کے لیے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر تو بندہ کہتے ہیں اجتے ہوا ہے ایسا نا، انتے کر لیا نا، یہ وہ تو ہو گیا نا، حالانکہ دنیا کے لیے کبھی نہیں کرتا۔ کھرب پتی ہے وہ بھی بھوکا ہے، بڑی سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا، اسے اگلے 2 سال یا 4 سال کا 5 سال کی فکر ہے۔ یہی دنیا ہے نا، مانتے ہیں اس کو کہ نہیں مانتے؟ لیکن وہ چیز اس کے لیے ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس یہ کر لیا نا بہت ہے، نہیں، اس کے لیے آپ جو کچھ کرتے چلے جائیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ جنتی جس کو سب کچھ مل چکا ہوگا، جنت میں ہوگا، اس وقت بھی احادیث مبارکہ کے عین مطابق رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت دربار کی روشنی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ادھر بھی جب بندہ ہوگا نا تو اس کو بھی ایک اثر ضرور ہوگی، وہ ایک سوچ سے ضرور ادھر بھی آئے گی، کاش ایک رات لگانے کے بجائے 2 دن لگانے کے بجائے یہ 10 محفل میں بیٹھنے کے بجائے کاش میں ساری کی ساری زندگی کرتا ہی رہتا، کیونکہ ادھر اجر ملے گا، ادھر پتہ چلے گا کہ اس وجہ سے یہ ہے، اس وجہ سے یہ ہے۔ جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے حضرت عائشہ جس طرح فرما رہے تھے کہ نفس کے اوپر قابو پانا، اس طرف آگے نکلنا۔ اس لیے اس چیز کو خوب مد نظر رکھیے، سامنے رکھیے کہ ہم ادھر یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے، اسے ہم اپنے لیے قیمتی بنائیں، ادھر ہر وہ کام کریں جس کے شریعت حکم دیتی ہے، ہر اس جگہ پہ پہنچے، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باغوں میں سے گزرو نا تو کچھ حاصل کیا کرو، کچھ چگ لیا کرو، کچھ حاصل کر لیا کرو۔ جب عرض کی گئی نا تو کیا تھا، یہ محفل جو ہوتی ہے نا یہ بہت کچھ لینے کی محفل ہوتی، ادھر آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے، ادھر سے محروم نہ اٹھا کرو، بلکہ کہیں بھی دیکھو تو بھاگ کے شامل ہو جایا کرو، ادھر حاصل کیا کرو ادھر۔ اور اسی ایک محفل کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر، اس کے احسان، اس کے انعام کہ عیدگاہ میں بات کی جاتی ہے تو یہی کی جاتی ہے، قبلہ صاحب عیدگاہ میں بات کرتے ہیں تو یہ، پاکستان میں بات کسی بھی جگہ کرتے ہیں تو یہی، دنیا جہان میں بات کرتے ہیں تو یہی، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی روحانی اولاد کو بھی کسی بھی جگہ اگر کل خود بھی کہا، پھر مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی گئے، گجر صاحب کو بلائیں، چودھری صاحب کو بلائیں، یہ خدا کی قسم یہ آپ کے ساتھ ان کی محبت ہے
کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے لیے جو آپ لے سکتے ہیں اور کسی صورت لے نہیں سکتے. وہ تو سارا سلسلہ آپ کے مقصوم میں ہے ہی ہے. یہ سفر ایک سفر میں نے اکثر کہا ہے، ایک سفر وہ ہے کہ جس کے لیے اس نے دے کے بھیجا ہے، اور ایک سفر وہ ہے کہ جس کے لیے بھیجا کہ آج ادھر لوٹ لے، جو کچھ لے سکتا ہے لے. قبلہ صاحب کی آپ کیفیات کو دیکھے، سنگیوں کو ایکٹیو، روحانی اولاد کو ایکٹیو، خود بھاگ دوڑ میں، پھر ہر جگہ ادھر. اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے اس طرح ہو. مجھے جس نے محفل سجائی تھی ادھر ابھی کراچی میں جو ہوئی تھی پچھلے دنوں، انہوں نے کہا کہ مزہ آ گیا. بڑے لوگ دیکھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن یہ شروع ہوئے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک شریعت مطہرہ اختتام کیا تو اس پہ کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کس جگہ سے تعلق ہے. مشن یہ کہ لوگوں کو بس اس طرف بلایا جائے. اس میں وہ شب و روز لگے رہتے ہیں، اکیلے ہوں تو وہی پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے. آگے کیسے بڑھ چڑھ کر، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے. یہ تربیتی نشست ہوتی ہے، ادھر بیٹھ کے ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لیے ہے کیا، ہمارا اپنا فائدہ کس چیز میں. کسی نے میرے سے بات کی تھی چند دن پیشتر، کیا لگا یہ اس بچے کے لیے میری دعا کریں. یہ ہر وقت بس باقی سارے کچھ نہ کچھ اپنے لیے اکٹھا کرتے رہتے ہیں، یہ ہو جائے یہ ہو جائے. یہ کچھ نہیں کرتا، یہ بس لوگوں پہ لٹاتا رہتا ہے. بے وقوف ہے. میں کہا نہیں، بے وقوف باقی سارے ہیں، یہ عقل مند ہے. اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا جانا ہے. باقی سب کو پتہ چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اس طرح دھیان نہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جو اس کا ہوتا ہے نا اس کا وہ ہو جاتا ہے، اور جس کا وہ ہو جاتا ہے اسے کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اگر کسی کی کیا جا سکتا ہے وہ رج جانا ہے، وہ وہی رہتا ہے جسے وہ مل جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں ایسی محافل، اللہ کا ذکر، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، انہیں اپنا کے رکھے. آج 5 فروری بھی ہے، پہلے آج 13 رجب بھی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا یوم پاک ہے. حاضری جو رات کو لگی، حاضری کیا جو حضوری ہو گئی، جو ہم آپ کے دربار میں پیش کر دیے گئے قبلہ صاحب کے ذریعے سے، وہ ذریعہ بنے، وہ وسیلہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وسیلے ہمیشہ عطا فرماتا ہے. آمین. شکر احسان ہے اس کا. بس صرف اس یوم کی اس مناسبت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہماری رہنمائی کس انداز سے فرماتے ہیں. آپ تو اللہ کریم، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، آپ عطائیں فرماتے ہیں، آپ دینے والے ہیں نا، آپ کرم فرمانے والے ہیں، احسان فرمانے والے ہیں. آپ ہوں اور آپ کے دربار سے مکمل ضابطہ حیات کے بارے میں مکمل روشنی نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر معاملے میں اتنی بھرپور رہنمائی فرماتے ہیں، اور آپ کے دربار پاک سے استفادہ حاصل کرنے والے ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ عطا فرماؤں کہ جو تمام وظائف کے اوپر وزری ہو. ہاتھ باندھے، کرم فرمائیے. آپ ہمیشہ ہی کرم فرماتے ہیں، احسان فرمائے، عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ہاتھ باندھے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا کرم فرمایا، آپ نے اتنا بڑا انعام دیا، اتنا وزنی وظیفہ عطا فرمایا جو تمام وظائف کے اوپر بھاری ہے.
آپ کے حکم کے مطابق عرض کرتا ہوں زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ آپ کا شکر، آپ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا، ضرور اسے اپناؤں گا، لیکن جب پڑھوں گا اس طرح پڑھوں گا، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ اتنا خوبصورت اتنا وزنی وظیفہ مجھے ملتا کہاں سے؟ رہنمائی فرماتے ہیں یہ لوگ، قیامت تک کے لیے روشنی دیتے ہیں کہ ایک چیز یاد رکھو، اس سے روشنائی حاصل ہوئی نا، سے روشناس ہوئے نا، وہ ملا تو کدھر سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک سے ملا۔ جب بھی اس کی محبت میں ڈوبو تو پہلے مدینہ پاک کو یاد کرو، آپ پہ درود و سلام بھیجو۔ قرآن کریم کدھر سے ملا؟ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ جب اس کی کو محبت میں کھولو، اس کو سینے سے لگاؤ، اسے چومو، تو یہ ذہن میں رکھو یہ کہاں سے ملا، کہاں سے ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث مبارک بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، آپ دیکھتے تھے، دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آپ علیہ السلام آپ نے وہاں کہ میں ایسا وقت دیکھ رہا ہوں، ایک بندہ قرآن کریم کھول کے گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کے بڑی اس کے ساتھ پر کے ساتھ بیٹھ جائے گا، کہے گا قرآن وہ تجھے کہتے ہیں نا قرآن، ہم پہ اللہ کا کرم ہے، ہم کیا کہتے ہیں قرآن کریم، یہ کہتا ہے قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ۔ آپ نے وہاں پہ السلام فرماتے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں، ایک بار نہیں 10 بار اس کی زبان سے نکلا قرآن کریم یہ کہتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس کی زبان سے ایک بار یہ نہیں نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ہمیں اس کے بارے میں یہ فرمایا روشنی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے بڑھ عربی کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، دور بھی بہت بڑا تھا، فصاحت و بلاغت کا بہت بلند دور تھا، لیکن وہ عربی عرب میں رہنے والے، عربی کو جاننے والے، جب بھی کوئی سورت مبارک، کوئی آیت مبارک نازل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، اس کا مفہوم بتائیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی بڑی جو کہہ نہیں گا نازی میں پڑھ لیا بس بہت ہے، ادھر سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جس طرح ہمارا حال ہے۔ ان کی شانیں تو بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے۔ یہ میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں کہ بس ہے نا ادھر سے، وہ ہمیشہ یہ عرض کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا۔ ہم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے قرآن کریم کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ اگر اس نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا ہوتا تو قرآن کریم اسے اٹھا کر میرے دربار میں لے آتا اور میں قربان جاؤں اپنے مرشد، اپنے شاہ کے کام، اپنے پیر و مرشد، اپنے ہادی و رہنما ثانی رحمۃ اللہ، کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد پڑھا، قل یا ایھا الکافرون پڑھا، یا کسی بھی جگہ پھر ہم کہتے ہیں کہ فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنی زندگی اپنے شیخ کے قدموں میں گزاری۔ آپ جب بھی قرآن کریم کھولتے نا، سینے سے لگایا ہوتا، چوم رہے ہوتے، کھولتے، جس جگہ سے آ جاتا ادھر سے شروع کرتے، اور جب شروع کرتے تو یہ نہ دیکھتے کہ ادھر سے مفہوم کس طرح سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ پہلے کہ کون سا آپ کا جملہ ہوتا، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نسبت کو، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، یہی تو وجہ تھی
کہ میرے شاہ کے بعد دربار میں بیٹھ، کیونکہ شروع اس طرح ہوتا کہاں سے آیا کہاں سے ملا، جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام مبارک آ جاتا، لوگوں کے دلوں میں اترا کرتا تھا وہ بات، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہا کرتے جیسے بارش برستی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے جو میں بات کر رہا تھا، یہ کیا ہمیں کیا ملتا ہے یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے دربار سے، کہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ پہ پہلے سلام ہوگا، کیونکہ آپ نہ ہوتے تو یہ وظیفہ کہاں سے ملتا، بڑا بندہ کھلو جاتا ہے نماز، قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی راستہ ہے نہیں ہے، بہترین راستہ ہے نماز، اس کے حضور حاضری ہے، اس کے حضور پیشی ہے۔ لیکن کسی بھی جگہ، ادھر جید علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ہمت طاقت دے، ان خوبصورت بچوں کو اور دین کا اثر صفائی بنانے کی، کہ آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر دین کے ایسے علماء بنے کہ ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچا سکے خوبصورتی کے ساتھ۔ کسی بھی جگہ حکم تو ہے، بارہا مرتبہ حکم ہے آخری الصلاۃ، لیکن کسی ایک جگہ پر آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں، بڑا شوق آ گیا اتنا بار اس نے حکم فرمایا نماز پڑھو، تو کون سا راستہ ہے، کدھر سے ملے گا، کس طرح سے آپ نماز میں جائیں گے؟ پہلے آپ کو دربار اعلیٰ میں حاضر ہونا ہوگا، آپ علیہ السلام کی ادائیں اپناؤ گے تو نماز ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں ہی نماز ہے۔ یار اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ کے اتباع میں ہی میری رضا ہے، میری خوشنودی ہے، میری دوستی ہے، میری محبت ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ایسی ہستیاں جو ایسی شخصیات جو ہے بلند و بالا ہستی ہیں، وہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ کس جگہ پر کس انداز سے، کس انداز کو ہم اپنائیں تو ہمارا رب ہمارے سے راضی ہوگا۔ مدینہ پاک سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادھر ادھر ہو کے کبھی بندہ اللہ کی رضا حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ یہی بیت پاک میں سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی صحابہ کرام ہو، یہی اولیاء اللہ، یہی وہ جس پہ بھی کرم ہوا انعام ہوا وہ یہی راستہ بتائے گا، اس سے راضی کرنا ہے تو یہی راستہ ہے۔ آپ کے اور آپ کے آقا کے درمیان یہ بات رہ جاتی تو وہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ اپنے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہیں، رائٹ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ علی کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، چار طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، درود و سلام کی گونج ہے، ادھر آپ ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ علی جان لے، یہ ذریعہ بنے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، یہ روشنی میرے اور آپ تک پہنچانے کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو آپ کے گرد و نواح میں جو کچھ بھی ہے نا، پہاڑ ہے، درخت ہے، ریت کے ذرے ہیں، پتھر ہے، سب آپ کے نبی علیہ السلام نے درود و سلام دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے خوبصورت دربار پاک کے ساتھ تعلق ہمیں اسی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی کامل اتباع اختیار کریں، آپ کی محبت میں اس انداز سے غرق ہو جائیں۔ رات قبلہ صاحب نے ذکر بھی فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی گود مبارکہ میں آپ کا بے پناہ ساری مبارکیں تقسیم کرنے والا سر مبارک ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں مبارک ان آنکھوں مبارکوں کھولا کہ جن کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں دوس ہو جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، میری تو یاد ہی لوگوں کو غفلت سے نکال دیتی ہے، میرے پہ یہ نہیں آتا ہے کوئی بھی سلسلہ۔ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ
نماز پڑھنی یہ رہنمائی ہے، یہ روشنی ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم پہلا بھی مجھے اپنے ایک شیخ یاد آئے، آپ اس منظر پہ بڑا خوبصورت فرمایا کرتے. آپ فرماتے کہ سورج جا رہا ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کو اپنی طرف نظر بھی جماعت کرنے کی کہ یہ دیکھیں میں جا رہا ہوں، میرا سفر چل رہا ہے. آپ اسے دیکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، پھر اپنی گود مبارک میں دیکھتے ہیں. پھر یہ جو جتنا سارے یہ اوقات مقرر ہوئے ہیں نا، یہ سارے سلسلے یہ جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا بادشاہ بنایا ہے، جن کے حکم کے مطابق سب کچھ ہے، جن کے ساتھ چلنے میں ہے سب کچھ، وہ تو میرے پاس ہے. شریعت کے بادشاہ تو میرے پاس ہے. تو ایک بار نہیں 1000 بار چلا جا آ جائے. اس وقت میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، آپ کا آرام مبارک ہے. قبلہ صاحب کو پڑھا کریں، دیکھا کریں. میں روز کہتا ہوں اس میں ان کا بڑا خوبصورت جس طرح جس انداز سے، جس محبت سے اس منظر کو انہوں نے بیان فرمایا. چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ چلا غروب ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی تو آنکھ مبارک کو اس انداز سے کہ جس کو ہم اپنے لیے کہتے ہیں، آپ تو جس جگہ بھی ہو آپ تو آپ ہیں، آپ کی شانیں تو براور بنا ہے. آپ کے تو غلاموں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنے شیخ کی بات کرو کہ کوئی بھی مسئلہ آ جاتا، کسی جگہ سے آ جاتا، کسی حدیث مبارک کے بارے میں، کسی تفسیر مبارک کے بارے میں، تو آپ کا کیا طریقہ ہوتا؟ ہم تو یہ کرتے ہیں نا، کھولا دیکھنا شروع کیا. آپ کو پتہ کیا طریقہ ہوتا؟ آپ ہے یہ خان، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار سبحان اللہ. آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس طرح ہو جاتے، آنکھیں بند ہو جاتی، بند آنکھوں سے یہ جو میرے تیرے لیے ہے دیکھتے، کہاں سے کہاں حاضر ہو جاتے، آنکھیں کھولتے اور سب کچھ بیان فرما دیا کرتے. خالی بیان ہی نہیں فرمایا کرتے تھے، حافظ نواز صاحب فرمایا کرتے میں نے تصدیق کرا لی ہے، آپ کے دربار میں پیش ہوتا. یہ چیزیں یہ ہم اپنے اس کے لیے مطلب آپ تو آپ ہی ہیں، آپ کی شانیں تو برابر برا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت فرمایا کرتے کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کے کسی وقت ایسا بھی ہوتا کہ آپ رونے کا فروغ ہوتے، محدود وقت میں قیامت سے روز ازل سے لے کے روز ابد تک سب بیان فرما دیتے، ایک ایک چیز ہمارے تک پہنچا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز مبارک کو کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم دیکھ پہلے بھی رہے تھے، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت ہے میری جان ہے، دیکھ رہے تھے. لیکن یہ ایک وقت تھا کہ جس سے پتہ چلنا تھا کہ کیا اصل کیا ہے. جیسے وہ غلام 2 منٹ دل لگائی تھی نا، نماز میں تھے نا، 2 منٹ میں بعد آگا کس چیز نے روکا؟ نماز میں تھا، رہنمائی، تربیت، روشنی. ادھر جو سوال ہوا، جو جواب ہوا، جو منظر ہوا، قیامت تک کے لیے وہی دین ہے، وہی ایمان ہے اور وہی سب کچھ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا تو کیا کیونکہ نماز میں کہ اسے فرمایا جب اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بلائے تو لپک کے بھاگتے ہوئے پہنچ گئے. اور میں پھر قربان جاؤں غلام رسول اپنے شیخ کی ذات اعلیٰ کے اوپر. آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت انہیں کہیں بڑی لمبی مسافت میں بھیج دیتے، وہ ادھر جاتے، کھاتے پیتے، رفع حاجت پہ ہوتی، سفر کرتے، دن گزرتے، رات گزرتے، ادھر سے ہو کے جب وہ واپس آتے نا تو ان کا سارا وقت عبادت میں ہوتا، نماز میں ہوتا. ادھر سے آگے 2 پڑھی تھی، باقی 2 پڑھتے، عطا یاد رہ گئی تھی. وہ خالی یہی نہیں کہ نماز ادھر مکمل ہوتی بلکہ آپ سال کے لیے بھیجتے، 2 سال کے لیے بھیجتے، 10 سال کے لیے بھیجتے، وہ ساری کی ساری نماز بن جاتی. یہ ہے اصل. اس جگہ یہ یاد
قبلہ صاحب نے فرمایا تھا خبردار جھوٹے محبت کے دعوے نہ کرو کسی کوئی اور چیز کو کہ ساڑیاں یہ نمازاں کل قبلہ صاحب نے فرمایا ہم مدینہ پاک میں پڑھتے ہیں تو خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھ کے رکھو شریعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لیکن اس چیز کو سمجھ کے کہ یہ جنہوں نے دیا ہے نا میں اور تو تابع شریعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ شریعت اور جب اس محبت میں ڈوب کر چلا جاتا تو پھر منظر آپ کے سامنے ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورج تیری یہ بجا میرے غلام نے نماز نہیں پڑھی اور تو غروب ہو گیا سورج باہر آتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں یہ نہیں کہ جس طرح اٹھے آپ پڑھتے رہنا کون تک ہے آج لوگوں سے جانا تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے روشنی دے کرم فرمائے احسان فرمائے وقت نہیں ہے اگلی بات میں 5 فروری کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں یوم کشمیر ہے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ادھر دعا کریں اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر پہ بھی رحم کرے فلسطین کے اوپر بھی رحم کرے فرمائے آسان فرمائے فلسطینی سفیر کیا لیا آنسوں سے ہو رہے تھے کہ ادھر کیا ہوتا ہے نماز پکڑتے پڑھتے ہوئے عورتوں بچوں کو ٹھڈے مارتے ہوئے باہر نکال دیتے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم کسے 2 ارب ہیں تھوڑے سے نہیں ہے 2 ارب ہیں 6 ارب جو مختلف اور اس پہ اور جن کے پاس یہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے کیا ہمارے پاس کون دسے گا لیکن کہتے اس میں ایمان کی جانچیاں بھی کرو وہ جو پہلے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایمان تو دکھاتا ہے کچھ بھی نہیں سب کچھ وہی ہے لیکن ادھر یہ ہے کہ تو وہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بلا واقعیت اسے دے خیر یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہیں اسلام کے سامنے اس وقت کتنے چیلنجز ہیں اسلام کو کس طرح سے اسلام فوبیا کے اس کو لا کے کس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا نا یا سچ سے جھوٹ نہ بھائی کسی کو جس دن قرآن کریم کو جلایا گیا اگر کسی کو اس دن کھانا کھانے کو دل نہیں نہ کیا کسی کوئی بستر پہ لیٹا تو پھر اچھل کے کھڑا ہو گیا اسے اپنے وجود پہ شرم آئی تو کوئی ایک ہاتھ اٹھاتا اسی بڑے لیکچر بھی چاہتے ہیں بڑی اپنے دین دینا محبت بھی کرنا بھی کر دیا کوئی ایک ہے ہم کتنے ادھر یہ کیفیت ہے 2 ارب کی یہ اسی تو حال میں ہے اللہ سب کیا کر رہے ہیں کرم فرمائے احسان فرمائے پریکٹیکلی ہمیں دکھانا ہوتا ہے خدا کی قسم اکیلا بندہ بھی اگر اس کے حضور روتا ہے نا تو یہ 2 ارب نہیں وہ ایک بندہ اسے نظر آتا ہے اس کے دل میں دین کا درد تو ہے یہ جو قرآن کریم کو اٹھا اٹھا کے رکھتا ہے اس کو اس وقت درد تو ہوا ہے ٹیڑھ کھا کے خراٹے مار کے 2 جملے نہیں درد پیدا کرو یہ درد انسان بیچارہ کمزور ہے ہمارا کام ہے پیغام دینا اور پیغام پہنچانا حالت کو تبدیل نہیں کرنا اس نے جس طرح نظام چلانا ہے ہم اس پہ راضی ہیں ہم اس پہ خوش ہیں وہ اس ممبر میں بٹھائے پھر بھی بندے کو خوش ہونا چاہیے مسجد میں بیٹھے پھر بھی خوش نالی میں سے یا وجہ سے وہ گندگی کے ڈھیروں میں سے کوئی اٹھا رہا ہو کچھ تو اس میں بھی خوش لیکن ہم کو میں سے اس سے کوئی خوش ہے
نہیں، ہم سب ایک ہی چیز کے متمنی ہیں، بس میرے جو کھنے خواہ کوئی نہ ہو۔ کیسے؟ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے، یہ دنیا اس لیے ہے کہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ اس کے بعد پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ یہ نا، یہ جو سلسلہ، اس میں سے کچھ حاصل ضرور کیا کرو، کچھ چگ لیا کرو، کچھ نہ کچھ حاصل کیا کرو۔ درشنی پہلوان نہیں جناب، ان کے لیے دیکھیں یہ کیسی کیفیات تھی، کس حال میں ہوتے تھے، کس طرح کسی کی کیا نہیں کہا گیا ہے کہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مظہر شاہ نہیں مومن ہو سکتے۔ کب تک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میں درود بھیجتا ہوں بڑے بڑا کہنا ہو، جب تک تم اپنے لیے جو چاہتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے نہ چاہو۔ کشمیر کی میں بات کر رہا تھا نا، بات سے بیٹھتا ہوں، وقت ہوتا ہی نہیں، وقت ہے بھی نہیں یار۔ ادھر شوہر کے سامنے بیوی کو برہنہ کیا جاتا ہے، باپ کے سامنے بیٹی کو برہنہ کیا جاتا ہے، اس کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، ہمیں کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ ادھر جو کچھ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے کے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے، اور یہ ایک ان کا طریقہ تھا، ہے اور رہے گا کہ جتنا وقت گزر جائے اتنا یہ سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کمزوری ہماری ہے، ہم خود ویسے نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے۔ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہے، میں دیکھ رہا ہوں خوف کر اس طرح اٹھے گا، مسلمانوں کو خس و خشاک کی طرف بھاگ جائے گا۔ آج کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کیا وہ تعداد میں اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے اور ان کے سامنے مسلمان اتنے کام ہوں گے کہ وہ انہیں خس و خشاک کی طرف آگے لے جائیں گے؟ نہیں، مسلمان تو میں جدھر دیکھتا ہوں چار طرف مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جیسے ہم دور میں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار طرف ہوں گے، چار طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، پھر کفر انہیں آگے لے جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہوں گے مسلمان، لیکن جب ان کے اندر جھانکیں گے نا، یہ جو ٹکڑا ہے ادھر ان کو دنیا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی محبت میں فرق ہوں گے، موت سے ڈرتے ہوں گے، دنیا ان کے اندر اس طرح دھس جائے گی کہ دنیا 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 مادہ پرستی کا شکار ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا پھر اسلام ختم ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا؟ فرمایا نہیں، بڑے طرف پر کھانا تو بعد بہت زیادہ تکالیف اٹھانے کے بعد، بہت زیادہ رسوا ہونے کے بعد پھر جاگیں گے، پھر ہوش آئے گا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، آگے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ کرے میں بھی جاگ جاؤں، اللہ کرے تسی بھی سارے جاؤ، اللہ تعالیٰ سب کی خواب غفلت تو بیدار کر دے۔ بڑی خواہش ہے، میرے واسطے دعا کیتا کرو کہ اللہ کرے کہ مجھے غزوہ ہند دیکھنا نصیب ہو جائے، اللہ کرے میں خالی دیکھوں نہ اسے، بلکہ بڈھا ہو گیا پتہ نہیں دیہڑی ہے 2 دیہڑیاں، مجھے اس غزوے میں شہادت کا درجہ ملے، خواہش ہے نا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو بیٹا، یہ اس لیے کہا اللہ کرے میری ساری روحانی اولاد کے دل میں بھی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، کچھ نکلا نہیں ہے۔ کبھی کوئی صلاح خان پڑھتا ہے کاش میں اس وقت ٹھیک ہے پڑھنا اچھا اس وقت ہوتا،
آپ کے تسبیح باندھتا، آپ کے لیے کی خدمت کرتا، آپ کی سواری کو چارہ ڈالتا، مل جاتا تو کیا، لیکن کیا آج ہم اس سے محروم ہیں؟ نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ ایک سنت کو مضبوطی سے اس وقت اگر آپ شریعت مطہرہ پہ مضبوطی سے کاربند ہو جائیں گے، بچہ بچی اس مسئلے میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا، یہ تو ایک سارا ہے سلسلہ۔ یہ ضرور ہے کہ تو نے کیا کیا اور تو کیا کر پایا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس انداز سے رکھنا چاہیے کہ میرے سے وہ راضی ہو جائے اور آپ سب سے وہ راضی ہو جائے۔ آپ کی شریعت مطہرہ کے اندر ہم اس انداز سے ڈھل جائیں کہ بس یہ پکا ہو گیا، میں اپنے آقا کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ کروں گا، میرا کام بن گیا نا۔ مجھے اگر یہ درد مل گیا کہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تڑپتا ہوں، اگر نہیں بھی اس کی کوئی مدد کر سکتا، نہیں بھی اس کی تکلیف کو دور کر سکتا، نہیں فلسطین پہنچ سکتا، نہیں مقبوضہ کشمیر، تڑپتا ہوں، دل میں درد ہے، یا اللہ کرم کر، احسان کر۔ ملتا نہیں کسی کو، یہی سو گئے ہیں یار۔ آپ تو فرماتے ہیں تم ایک جسم ہو، انگلی میں سوئی چکے تو جیسے درد محسوس کرتا ہے نا جسم، اس طرح درد اگر تمہیں محسوس، کوئی کسی اپنے مومن بھائی کو تکلیف میں دیکھو، اس درد کو کچھ مقامات پر مخلوق کے حوالے سے ہے۔ اس وقت میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں، مسلمان کہ ہم جو ہیں، ہم ہیں کیا، کدھر جا رہے ہیں، سازشیں جتنی ہیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتے۔ جدھر بیٹھو بہت کچھ پتہ ہے کہ لبادے کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں، مملکت کیا ہے، کرسی پہ بیٹھنے والا کیا کر رہا ہے، کیا کس انداز سے بکے ہوئے فار سیل کا ٹیگ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سیاست میں دیکھے، مذہبی طور پہ دیکھے، شہروں میں دیکھے، اللہ رحم کرے ہم سب کے حال سے، اللہ کرم کرے کہ کس انداز سے مسلمان لوگ کا لبادہ اوڑھ کے کالی گھیرے درمیان میں بیٹھ کے کس انداز سے اور اتنے بے حیاں بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ کر تو یہ کر دوں، باہر والا کافر تو کرے گا نا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ چاہتا ہے یہ کرنا ہوگا، اور وہ سراسر غیر مسلم لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے، سراسر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم ہے، اللہ کریم ہے، کرم فرمائے، انہیں بھی ہدایت دے، مجھے بھی دے، آپ سب کو بھی دے، ہم سب کو یار ایک چیز مل جائے نا، اسی یہ سمجھ لئے کہ اسی کہہ دیں لکھے اپنے دین کے، اپنے آقا علیہ السلام کے اس پہ، لیکن ہم بکے ہوئے ہیں دنیا میں۔ کاش ہمیں صرف اور صرف ایک چیز ہو جائے نا احساس کہ ہم بک چکے ہیں، کس دربار میں، مدینہ پاک کے دربار میں ہمیں آئے ہیں، ایک چیز لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یار آگے اس کے لیے اس کے حوالے سے بہت کچھ ہے۔ بیٹا بیٹیوں، درد دل پہ برساؤ، تکلیف کو کم از کم محسوس کرو۔ امت مسلمانوں کی کیفیت پہ کم از کم پورے یقین سے کہتا ہوں 10 نفل پڑھ سکو یا نہ پڑھ سکو نا، 2 قطرے کلے ہو کے راتی اس کے حضور ادھر سے گر پڑے، جس سے آپ کے دل کا درد ہو کہ یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور الزام اپنے آپ کو نقیب کہے کہ تجھے بھی یہ جواب دینا ہوگا، اور آپ بھی یہ کہیں کہ یہ نہیں اس نے کیتا۔ میں روز کہتا ہوں بیٹا حساب تو ہمیں اپنا دینا ہے، کسی اور کا حساب دینا نہیں ہے، اپنے حساب کی، اپنے معاملات کی طرف توجہ رکھو، اس طرف دھیان رکھو، اور پھر جب اس طرف دھیان جائے گا تو پھر اس طرف خیال رہے گا کہ میں کبھی کوئی ایسی چیز نہ کروں جو میرے آقا علیہ السلام کے خوبصورت فرمودات سے ہٹ کے ہو، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے غلام کا وجود نفع دینے والا ہوگا، نقصان دینے والا نہیں ہوگا۔ دعا کریں
اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، احسان فرما دے. بہت سارے دنیا کی آسائشوں والے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی بھی بک کرتے ہیں کہ اگر ہم اس اکانومی کا حساب ہو. اللہ اکبر، مسلمان یہ کہتے ہیں. مسلمان سے میں نے یہ سنا ہے کہ کیڈی مضبوط وہ اکانومی ہوتی، اتنے ارب ڈالر کا وہ اس کا وہ ہوتا، اتنی بڑی وہ ہوتی. یار مسلمان تو اپنے وجود میں ایک بہت بڑی مملکت ہے. اگر مسلمان تو اپنے اندر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اگر وہ ہو اس حوالے سے کہ میرے نزدیک تم میں سے بڑا ہوا ہے جو صاحب تقوی ہے، جو مجھ سے ڈرنے والا ہے. اگر وہ ہو، ہم بیماری سے ڈرتے ہیں، ہم افلاس سے ڈرتے ہیں، ہم یہ آج کل کے لیکن کبھی ہم اس سے ڈرے کہ جس کے حضور ہمیں پیش ہو کے عرض کرنی ہے کہ میں نے کیا کیا. یار کچھ نہیں، سب سے کمزور ایمان کا تو یہ حصہ نا جس کا میں نے آپ نے اس سے اندر محسوس کیا، اور اندر محسوس کرنے کے بعد اس رات نہیں کھادا کھانا، درد ہو رہا سی، پتر بیمار ہو جائے کھان تے دل کرتا ہے، تھی گھر آ جائے تو دل کرتا ہے، دکان کی دوڑ پہ دل کرتا ہے، پر مار دے نا، نہیں کرتا. لیکن ہائے افسوس کہ جب قرآن کریم کو جلایا جائے تو اسی ٹیڈ پار کے. یار ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور ہمارے پاس سب سے بڑا درد کس کا ہونا چاہیے؟ مجھے میرے بارے کہا نا کہ ساری مخلوق کو ہونا چاہیے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ درد جو ہونا چاہیے نا وہ اپنے دین کا درد ہونا چاہیے. اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے لیے. یار خدا کی قسم جو بات میری سمجھے گا نا، قبر میں مجھے دعائیں دے گا، حشر میں دعائیں دے گا. جب ان چیزوں کا ملا جس کی میں آرے نے لادا جاگو اے پترا. انسان اشرف مخلوقات ہے، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. انسان اگر کرنا چاہے، اور انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ صرف ایک چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ کسی صورت وہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی رضا پالی، ہر چیز کو پا لیا. دعا کرے اللہ تعالیٰ. اب وہ جو جناح صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے، آج ہندوستان میں دیکھا آپ کیا ہو رہا ہے؟ بچی ایک جا رہی ہوتی ہے حجاب کے ساتھ، پیچھے سے 4 گنڈے آتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. انڈین گورنمنٹ اس پہ کچھ کرتی ہے؟ بلکہ اس بچی کے کسی نہ کسی والدین پہ کوئی جھوٹا مقدمہ کر کے کہ وہ بس چپ کر کے بہ رہے. مسلمانوں کے ساتھ کس جگہ پر، کہاں پہ، کیا کیا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ جو بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے، کشمیر میں روزانہ کیا نہیں ہو رہا، فلسطین میں کیا نہیں ہو رہا، کچھ ہوتا ہے. یار ہم انہیں کیوں کہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم خود کچھ نہیں کرتے. ہم کمزور ترین ایمان کا جو ہے اس کو بھی لے کے ہمیں درد نہیں محسوس ہوتا، جسے کہا جاتا ہے درد محسوس کرے، اندر محسوس کرے یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ وہ تو دیکھتا ہی دل کو ہے، کہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، احسان فرما دے. اللہ